يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات، حمد ثنا، بڑائی و کبریائی یکتائی و پارسائی بارگاہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور سارے جہانوں کا مالک و مختار، نیز کل کائنات کا پروردگار و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ و مبارکہ پر، جو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور جن کے ذریعے سے لائے گئے اصول قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ الحمدللہ ہم مومن و مسلم ہیں اور ایک ایمان والا جب تک اس دنیا میں زندہ رہے اس کا ایک اصولی اور منہجی عقیدہ ہے کہ وہ رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جیے گا، اور وہی حقیقی معنوں میں مومن ہے جو ان دو اصولوں سے انحراف کے بارے میں سوچے تک۔ قرآن و سنت یہ وہ نصوص ہیں جن نصوص کے آئینے میں جینے کے لیے رسول کائنات نے امت کو محجۃ البیضاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم کو ایک روشن شاہراہ پہ چھوڑ دیا۔ یہ روشن شاہراہ یہی کتاب و سنت کے وہ اصول ہیں جن اصولوں پر چلنے کے بعد قیامت تک کائنات کا کوئی بھی فرد بشر زندگی کی کسی شعبے کے اندر خسران و نقصان کا شائبہ تک نہیں پا سکتا۔ قرآن و سنت پر عمل کرنے کے بعد اگر پسپائی، ذلت اور رسوائی ہماری مقدر میں ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا قرآن و سنت سے رابطہ مضبوط نہیں، یا کہیں نہ کہیں خامی اور کوتاہی ہے، جن کوتاہیوں کو سمجھ لینا اور
اسے اپنی زندگیوں سے دفع کرنا بے حد ضروری، اس لیے کہ رب کی نگاہوں میں بھی حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہے جس نے رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آئینی اور دستوری اعتبار سے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا۔ جینے کو تو سب جیتے ہیں، لیکن جینے کا سلیقہ عطا فرمایا گیا ہے انہی دو اصولوں کے ذریعے سے، اور اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا ایک سچی طلب اور جذبے کے ساتھ جینے والا اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے سرخرو رہے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہمکنار ہوگی۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں ہمارے ایمان کے اس بات کی بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قسم کھائی، پورے قرآن میں ایسی قسم موجود نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے جاہ، اپنے عظمت اور اپنے کبریا کی قسم کھا کر کے ایمان کی نفی کی اور کہا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کب تک نہیں مومن ہو سکتا؟ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام معاملات میں حکم و جج نہ مان، اس رہبر کے ہوتے ہوئے، اس ریفارمر کے ہوتے ہوئے، اس جج کے رہتے ہوئے، اس امام کے ہوتے ہوئے، اس رہبر کے ہوتے ہوئے کائنات میں ان نگاہوں میں کسی اور کی رہبری اور امامت جچنی نہیں چاہیے۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نے جب بھی یہ بات کی ہے تو کی ہے مکہ والے کی اور مدینہ والے کی، جو بات ہو رب کے قرآن سے ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو، اور یہی اصل جرم ہے اگر تو ہم مجرم بننے کے لیے تیار ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر دلیل کی روشنی میں قرآن و سنت کے دلائل سے وہ بات کرتا ہے تو ہم اسے آمنا و صدقنا کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور بہت بڑا جبہ و دستار والا اپنی منانے کے لیے قرآن و سنت کی مخالفت کر کے کوئی عمل کرنا چاہے تو ہم اس بڑے کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ہے تم اگر اپنے آپ کو مومن گرداننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننا پڑے گا، اور تمام اختلافی معاملات میں جج اور حکم تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہیں بھی اختلاف ہو مسلمانوں کی اس اختلاف کے حل کے لیے اس سے بڑا اور کوئی پلیٹ فارم نہیں۔ کیا صحابہ کرام میں اختلاف نہیں تھا؟ وہ اختلاف اللہ کے نبی کی وفات کے وقت دیکھیے کتنے سارے اختلافات ہوئے، حل کیسے کیا گیا؟ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے مانگے، ہر جگہ یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، ایسی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے دلائل کی روشنی میں بات کی اور کہا۔ ایک فتنہ کھڑا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب موجود ہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی سے حقیقی محبت کرنے والے۔ فرط محبت میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں جو کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اس کی گردن اڑا دو، یہ محبت کی عالم میں یہ جملہ نکل رہا ہے۔ لیکن اس شدید اختلاف کے بعد بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو رب کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے وہ رب ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، عبادت کے لائق ذات، ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے کائنات سے اور کائنات کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے والی ذات، اس کے داہنے ہاتھ میں کل کائنات، یصرف ما یشاء، نبی کائنات نے کہا کہ رب کے داہنے ہاتھ میں پوری کائنات، وہ جب چاہے جس طرح چاہے، تصرف سب اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، سیکنڈوں میں کیا سے کیا کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ نبی کو بڑا مانے ہو تو ان کی بڑائی تسلیم کرنے کے لیے سارے بڑوں کی بڑائی ذہن و دماغ سے پہلے اتارنا ہے، اختلاف ختم کرنی ہے۔ تو ابوبکر نے کیا کہا؟ دلیل دی اور کہا دو آیتیں تلاوت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بہت رسول اس دنیا میں آ چکے، ان کو بھی وفات ہوئی ہے، آپ کو بھی وفات ہوگی، آپ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ انکا میت و انہم میتون، یہ آیت کریمہ، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ دنیا میں جتنے آنے والے ہیں سب کو موت طاری ہونے والی۔ یہ دونوں آیتیں سنی حضرت عمر نے، انقلاب آ گیا دل کی دنیا۔ جو فرط محبت میں تلوار سونپ لیے تھے، ننگی تلوار لے کر کے گردن اڑانے کی بات کر رہے تھے، اس اختلاف میں، اس شدید الجھن میں انہیں اگر سرنڈر کرنے کی کوئی بات آئی تو وہ رب کے قرآن سے دلیل دی جا رہی ہے، اور سن رہے ہیں آیت کریمہ کریں جیسے لگ رہا ہو ابھی آیتیں اتر آیت کریمہ سنی تلوار زمین پر گر پڑی۔ یہ مان لینے کا جذبہ، یہ سچی عقیدت ہے ایمان والا، جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو رب کے قرآن سے محبت کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتا ہے، اس کا یہی جذبہ ہے، یہ عقیدت ہے، یہ الفت ہے، یہ محبت ہے کہ ہم رب کے قرآن کے حوالے سے بات کریں۔ اختلاف ختم۔ نبی کے وفات کے بعد بہت سارے فتنے وجود میں آ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا میں نبی ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ قبائل نے مدینہ پر حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ اتنے سارے مسائل، اور اس مسائل کے حل کے لیے اسی میں اسامہ بن زید کی لشکر کی روانگی کا مسئلہ، حب رسول اللہ، نبی کے چہرے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی ایک لشکر کا کمانڈر ان چیف ان کو بنایا تھا، لیکن آپ انہیں کمانڈری کے لیے بھیج نہ سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مسئلہ بھی الجھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے مسائل ایک ساتھ الجھ گئے ہیں، آپ ابھی اسامہ بن زید کی لشکر کی روانگی کا مسئلہ، اتنے سارے مسائل۔ کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا، کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، سب سے لڑنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بہت پیارا جواب، یہ کہا کہ نبی رحمت نے جو جو چیزیں عزم حوصلے کے ساتھ فیصلہ کیا، آپ کا فیصلہ ہے آمنا وصدق۔ جو لوگ زکات نہیں دیتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم سب الگ ہو جاؤ تو اکیلے ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تھے۔ یہ سینہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جرات و ہمت دی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ عزم پیدا کہاں سے ہوا؟ نبی کی اطاعت کے جذبے میں، نبی سے محبت کے حوصلے میں یہ جذبہ پیدا ہوا، کہا اکیلے لڑو۔ اور کہا صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ بہت سارے مسائل ہیں، تو اسامہ بن زید کی لشکر یہ کہہ کر کے ٹالنا چاہتے تھے کہ اسامہ ابھی 16-17 سالہ نوجوان ہیں، ان کو تو کمانڈری نہیں دی جانی چاہیے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ان کو دیا جانا چاہیے۔ جواب سن رہے ہیں، لا احل عقدۃ اخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جھنڈے کی گانٹھ کو رسول اکرم کے دست مبارک نے باندھا ہے، ابو بکر کی کیا مجال، کسی اور ایمان والے کی کیا مجال؟ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابو بکر کا فیصلہ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں فیصلہ کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، تب بھی تو بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ جس جھنڈے کی گانٹھ کو رسول اکرم کے دست مبارک نے باندھا ہے، ابو بکر اسے نہیں کھول سکتا، اور کوئی بھی ایمان والا اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی سپہ سالاری میں اس لشکر کی کمانڈری کے لیے انہی کو چنا جائے گا۔ یہ حوصلہ ہوتا ہے، یہ عزم ہوتا ہے کہ ایمان والے کا ساری مخالفتیں ہوں لیکن کتاب و سنت کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ عزم و حوصلہ ہے اگر، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی عزم و حوصلے کے ساتھ، یہ عام آدمی کی بات نہیں، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امتیوں میں سب سے افضل، نبی کے بعد سب سے عظیم درجہ، جن کو نبی نے اپنے سے کبھی الگ نہیں کیا، کہا ایک سفر میں میں تھا اکیلا نہیں، میرا ابو بکر میرے ساتھ، ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ میرا ابو بکر تھا، غار کی تکلیف میں اکیلا میرا ابو بکر مشقتیں برداشت کی، ساری چیزیں، میں کھانا کھا رہا تھا میرا ابو بکر میرے ساتھ تھا، غزوات میں شریک ہوئے ابو بکر ساتھ میں تھے، ہر لمحہ اللہ کے نبی ابو بکر کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ابو بکر اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرے صحابہ تم میں سے سارے لوگوں پر
احسان کا بدلہ تمہارے نبی نے چکا دیا. الا ابا بکر، اس امت میں ایک محسن ہے ابو بکر، ان کے احسان کا بدلہ رب دے گا. یہ عظیم حسین، عظیم ذات، جس ذات کو نبی رحمت نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑے ہونے کی اجازت دی، اجازت تک ہی نہیں دی، خود آئے ہیں آپ. صحابہ کرام ٹھکرنے لگے کہ ابو بکر اب تو ہٹ جاؤ، کائنات کے نبی آ گئے. اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اشارے سے کہا مہا بابا ابو بکر کو رہنے دو. امت کو یہ دلیل دینے آئے تھے، یہ مہر ثبت کرنے آئے تھے کہ اس کائنات میں نبی کی وفات کے بعد مسلح امامت پر، نبی کے مسلح پر صرف ابو بکر کی ذات ہی کھڑی ہو سکتی ہے. اسی لیے ایسا معاملہ آیا کہ ابو بکر، اذان دے دی گئی، اللہ کے نبی کی زندگی وہی آخری ایام چل رہے تھے. بلال گئے، کہا آقا چلیے نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی بہت مجبور تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے. آپ نے کہا جاؤ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہہ دو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا. تھوڑی دیر لوگ اور انتظار کیے کہ شاید اللہ کے نبی کو کچھ افاقہ ہو جائے. کچھ دیر بعد پھر گئے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جاؤ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ایمان والے بھی، عرش والا بھی، فرش والے بھی ابو بکر کی امامت کے علاوہ کسی اور کی امامت پہ راضی نہیں. یہ عزم و حوصلہ، بہرحال یہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں. اس امت میں افضلیت کے اعتبار سے، برتری کے اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہوا. لیکن عزم و حوصلہ تو دیکھو، فیصلہ میں نہیں کر رہا ہوں، میں ابو بکر بول رہا ہوں، ایسا نہیں. ہاں میرے آقا نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے. اسامہ بن زید کی لشکر کی روانگی کے لیے میری کیا مجال ہے؟ لوگ نقلھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جھنڈے کے گاٹ کو رسول اکرم کے دست مبارک میں باندھا ہے، ابو بکر کی کیا مجال؟ عام آدمی کی بات نہیں. اس کائنات میں افسر ہونے کی حیثیت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن امام ہونے کی حیثیت سے اس امت کو، اگر امت کے لوگ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ اس کائنات میں امامت کے لیے قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے کافی، تو پھر وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا. اسی بات کو اللہ نے کہی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اختلافی تمام معاملات میں اگر ایمان والے نبی کو حکم و جج نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے. عرش والے نے یہ قسم کھائی، ایک جذبہ اور دوسرا جذبہ، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر نبی کے فیصلے پر دلوں میں حرج و تنگی محسوس نہ کرے. کچھ لوگ ہوتے نا کہتے ہیں ارے نبی کی بات آ گئی تو ماننا ہی پڑے گا. یہ اگر ہی پڑے گا نا تو بھی یہ حرج ہے، اور یہ حرج آپ کو ایمان سے خارج کیے دے رہی کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے نبی کے فیصلے پر دلوں میں حرج بھی آ گئی، تنگی بھی آ گئی، تو بھی تم مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، نبی کے فیصلے پر دلوں میں تنگی محسوس کرنے والا بھی عرش والے کی نگاہ میں مومن نہیں ہو سکتا. دنیا والے اسے کیا مومن ہے؟ یہ اللہ نے فیصلہ کیا. فیصلہ یہ کہ نبی کے فیصلے پر ہمیں راضی ہونے میں ہی بھلائی، اس لیے کہ یہ عام ذات نہیں ہے. نبی کی ذات وہ ہے جس کی نگاہوں کو رب نے معتبر گردانا اور کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے آپ یہ چاہتے تھے اللہ کعبہ کو قبلہ بنا دے. جاؤ آج سے آپ کے من چاہے قبلہ کو عرش والے نے بھی قبلہ بنا دیا، جس کی ہر چاہت کو رب نے بھی مانا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی آج سے وہ قبلہ آپ کا ہوگا جس پہ آپ راضی ہیں، عرش والا بھی اس پہ راضی ہے. یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ وسیلہ جیسا بلند مقام عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں سے کسی ایک کو دیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے دے گا. پھر بھی کہا میری امت کے لوگوں میرے حق میں دعا کرو، اور ہر امتی دعا کرتا ہے اتی محمد الوسیلہ. اذان کے بعد دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وسیلہ دے. عظیم مقام. اللہ انہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے حوض کوثر دینے کا یہ انعام اور حوصلہ بھی دیا. اور وہ نبی عام نبی نہیں،
اور اس عظیم شخصیت کو جس کو امام ہم نے مانا ہے، اس کی نگاہیں معتبر، اس کی ہر حرکات و سکنات معتبر، نبی چلے شریعت چلے، نبی رک جائے شریعت رک جائے، نبی کی امامت میں بٹا لگانے والے کا ایمان خطرے میں، وہ بیمار ہو جائے۔ نبی کی فیصلے پر دلوں میں حرج محسوس کرنے والا بھی اللہ نے اعلان کر دیا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور سر تسلیم خم کر دے، یہ تیسرا جذبہ ہے۔ کب مومن ہو گئے؟ نبی کی بات آئی، اپنے خلاف ہے، اپنے گھر والوں کے خلاف ہے، بہت سارا نقصان اپنا ہو رہا ہے، اس نقصان کو مت گنو، اس لیے کہ عرش والے نے یہ اعلان کر دیا نبی کا فیصلہ ہے، ماننا پڑے گا۔ وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، بڑی مثالیں ہیں، موقع ملا تو دو چار مثالیں ضرور دوں۔ یہی مثال لے لیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی سے حقیقی محبت کرنے والے صحابہ کرام، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا حجر انی لعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود مجھے اچھی طرح معلوم تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر بھی تمہیں نہیں چوم سکتا، اور کوئی ایمان والا بھی تمہیں چوم نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نہیں چوم سکتا کہ نبی نے نہیں چوما ہے، نبی نے چوما اس لیے چوم رہے ہیں۔ اسے اور کوئی عقیدت ہے کہ حجر اسود یہ دے گا ہماری بیڑی بنا دے گا، ایسی کوئی اگر عقیدت و محبت ہے اور ایسا جذبہ ہے تو آپ اس کو دلوں سے نکال دیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبی نے چوما فیصلے چوم رہے ہیں۔ ہر ایمان والا بھی چومنے کی کوشش کرتا ہے نبی سے محبت کے اندر۔ یہاں جو لوگ جاتے ہیں رمل 3 چکر جو ہے تھوڑا دل کی چال چلتا ہے تیز، وہ بھی ایک حصے میں رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں دھیرے دھیرے چلتے ہیں آرام سے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی جب پہلی بار وہاں گئے طواف کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، مدینہ سے گئے تھے مکہ کی طرف، اس وقت موجود تھے آپ کے وہ کفار مکہ بھی، آپ کے خاندان والے بھی، تو یہ تانا دیتے تھے کہ وہ مدینہ گئے تو بڑے کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کو 3 چکر رمل کر کے بتا دو، سینہ تان کے تیز چلتا ہے ہر حاجی۔ 3 چکر رمل کیا اور رمل کرتے تھے 3 حصے میں، مکہ والے دیکھتے تھے اور رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں چھپ جاتا تھا بندہ، اس میں آرام کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا کرنا ہے، آپ نے کیا بھی تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کہا فما لنا ورما، اے ابو بکر اب یہ رمل کی کیا ضرورت ہے؟ اِنَّا كُنَّا رَأَيْنَا بِهِمْ مُشْرِكِينَ، ہم نے یہ عمل مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ فَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے اب مکہ میں تو ان کا وجود بھی نہیں رکھا ہے، تو اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ فما لنا ورما۔ جواب سنو، یہ ہر نبی سے محبت کرنے والا، نبی کو اپنا امام تسلیم کرنے والا، سر تسلیم خم کر دینے والے کا جواب ہے۔ شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، ایک عمل جو نبی نے کیا ہے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے آقا نے یہ کیا ہے، زندگی بھر کریں گے ہم وہ عمل۔ یہ نبی سے محبت و الفت کی دلیل ہے۔ جوتیوں میں نماز کی بات ہے، ابو داؤد شریف کی صحیح سند سے روایت، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، جبریل نے کانوں میں آ کے جب کہا ہے کہ نبی آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی، اسے نکال دی۔ نبی نے چپکے سے نماز کی حالت میں جوتیاں نکال دی، سارے صحابہ کرام نے اپنی اپنی جوتیاں نکال کے پھینکی۔ نبی نے سلام کے بعد کہا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، مشیروں، دوستوں، تم نے کیوں نہیں جوتیاں نکالی؟ ہم نے تو اس لیے نکال دی کہ جبریل نے آگے کہا کہ جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، نکال دی۔ جواب سنو، یہ ہر ایمان والے کا جواب، اس عقیدت مندی سے جب جیے گا تب وہ حقیقی حوصلہ پائے گا ایمان کا، اور اسی ایمان کی چاشنی اور لذت پانے کے بعد ان نگاہوں میں کسی اور کی امامت پھر گچے گی نہیں، کسی اور کو بڑا تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے کیوں جوتیاں نکالی؟ رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعلک، اللہ کے نبی ہم نے دیکھا کہ ہمارے امام نے، ہمارے رہبر نے جوتیاں نکال دی، ہم نے بھی جوتیاں نکال کے پھینکی۔ ہم شریعت کے معاملے میں
انٹرفیئر کرنے والے نہیں ہیں کہ ہمارا امام جو عمل کر رہا ہے اسے کر گزرے. یہ محبت ہے، یہ الفت ہے، یہ اطاعت کی سچی دلیل ہے. اور اسی دلیل کے آئینے میں جینے والا نبی کی نگاہوں میں نہیں عرش والے کی نگاہوں میں بھی معتبر ہے. اسی کو اللہ نے مومن گردانا ہے. پھر سے وہ آیت پڑھتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تمہارے رب کے عظمت و کبریا کی قسم ہے. پورا قرآن دیکھ ڈالو ایسی قسم نہیں. اللہ نارملی قسم کھا لے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی چاہو حشمت کی قسم، اس کے جلال کی قسم. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک نبی کو کوئی اپنا حکم اور امام نہ مان لے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہاں کتنے امام بنائے ہوئے ہیں اور ایسا بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ جری اور بہادر لوگ، وہ ہمارے امام نے یہ بات کی تو کیا غلط ہو جائے گا؟ شرم کرو مسلمانوں، تم نے جس امام کو امام بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہم اس امام کی بات کرتے ہیں جس کو امام عرش والے نے بنایا، جس کی بڑائی کی قسمیں عرش والے نے کھائی، جس کو ورفعنا لک ذکرک کہہ کر کے عرش والے نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے. ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی تمہارے ہاتھوں سے بنایا ہوا امام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ان کے مقام و مرتبے کی بات تو جاری. صحابہ کرام اسی لیے تو نقش پا تلاش کرتے تھے. صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے آقا کائنات کدھر سے گزرے ہیں، ادھر سے گزر لیتے تھے. ہاں یہ محبت کی دلیل تھی. آج ہم مخالفت میں بھی بہت آگے نکل چکے ہیں. ہر چیز نبی کی اتباع و پیروی کی بات ہے. نیا سال آیا، نیا سال یہ ہمارا سال نہیں. کوئی بھی نیا سال ہو اس کے جشن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، چاہے مسلمانوں کا سال ہو ہجری سال، چاہے یہ عیسائیوں اور کرسچن لوگوں کا، اس میں بھی لوگوں نے ساتھ دیا. یعنی نبی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم دوسروں کی شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. یہ مسلمانیت رب کی ہاں بھی گوارا نہیں. اللہ نے ایسوں کو ایمان والا نہیں گردانا ہے. اور دوسری حدیث اللہ کے نبی نے خود کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، تم دیگر امتوں کی پیروی ایسے کرو گے شبرن بشبرن، جیسے ایک بالش دوسرے بالش سے برابر ہو، ذراعًا بذراع، جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے برابر ہوتا، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تم بھی ایسے دیگر قوموں کی اتباع اور اس کو ماڈرنائز کریں گے. لوگ کہیں گے ہم ماڈرن ہیں. بھائی ماڈرن لوگوں کا یہ خیال ہے. یاد رکھو آج سے 1450 برس پہلے نبی کائنات نے جو اصول دیا تھا وہی ماڈرن ہونے کا اصول ہے. اگر اس اصول پہ رہ کر کے آپ اپنے آپ کو ماڈرن نہیں بنا سکے تو آج امت کے لوگ کسی اور اصول پہ چل کر کے قیامت کی صبح تک اپنے آپ کو ماڈرن نہیں بنا سکتے. داڑھی چھیل کر کے کہے گا میں ماڈرن ہو رہا ہوں، خوبصورت دکھتا ہوں. اس کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، داڑھی آپ کے چہرے پہ تھی. اب کوئی یہ تصور ذہنوں میں لاتا ہے تو یاد رکھو وہ مومن نہیں رہ گیا، وہ کافر ہے جو نبی کے چہرے کو غلط سمجھے. کائنات کے نبی کا چہرہ حسن و جمال میں بھی، روب و دبدبے میں بھی، ہر اعتبار سے بھی. اور داڑھی جب چہرے پہ رہتی ہے مرد کے، وہ مرد نظر آتا ہے ورنہ کوئی اور جنس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. شرم کرو، اپنی حیثیت اور اپنا وقار بھی مجروح نہ ہونے پائے. اور نبی رحمت کی امامت میں بھی کوئی بھی دخل اندازی نہ. آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے امام بنا کر ان کی امامت کا بہت زیادہ جلوہ بھی کرنے والے فلاں امام نے یہ بات. 4 امام امت والے مانتے ہیں، ہزاروں امام اس دنیا میں گزرے. امامت کی بات ہے تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے اماموں نے دین کے لیے محنتیں کی ہیں. یقیناً وہ مجتہد تھے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، انہیں جنت عطا فرمائے. دین کے لیے انہوں نے محنتیں کی، لیکن کسی امام نے یہ بات نہیں کی ہے. یہ دیانتداری سے ہٹ کر کے بات ہے، بددیانتی والی، کہ کسی نے کہا میری بات ساری مان لو. میری ساری بات مان لو یہ کوئی امام کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان سے غلطی ہو جائے گی. حضرت امام حنیفہ نے بھی یہی بات کہی، انسان کو غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو جائے تو چھوڑ دو میری بات. اس امام کی بات مانو جس امام کو رب کائنات نے امام بنایا ہے، جس کی بڑائی کی قسمیں عرش والے نے کی کھائی ہیں، اور جس کو رب نے بہت کچھ نوازا ہے. اب وہ بات تو جا دے دیجیے کہ بڑائی کی بات میں نے ایسے لفظی بتا دیا کہ کائنات کی نگاہوں میں سب سے افضل، رب کی نگاہوں میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ قیامت کے دن نفسی نفسی سارے دنیا سارے انبیاء کرام بھی موجود ہوں گے، سب انبیاء کرام معتبر اللہ کی نگاہ، لیکن وہ بھی ڈر کے مارے نفسی نفسی، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ایسے میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے سجدے میں ہوں گے، امت کی بخشش کی فکر میں سجدے میں سر رکھ، اللہ وہاں بھی رسوا نہیں کرے گا، کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تم کس کو سفارشی مانتے ہو؟ جس امام کو تم نے امام اور جس رسول کو رسول مانا ہے نا، اس کی رسالت پر قائم رہو، اس کی امامت و برتری کو قائم رکھو، اللہ کی قسم تم دنیا میں بھی سرخرو ہوگے، آخرت میں بھی سرخرو۔ اور اس امام کی جہاں قیادت اور امامت چھوڑ دیتے ہو نا، تم دنیا میں بھی سرخرو نہیں رہ پاؤ گے، آخرت میں بھی رسوائی اور ذلت کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن میں صاف لفظوں میں کہا، اور صاف لفظوں میں کیا مانے گا؟ لا یؤمنون، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات کے لوگوں سن لو، اللہ اپنی ذات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کالی گر پڑھ لینے سے آپ مومن نہیں ہو جاؤ گے، نماز پڑھنے آتے ہیں، اخلاص، للہیت، اللہ کا خوف، نبی کا طریقہ، اس امام کے انداز میں جھکو جیسے نبی کائنات نے جھکا، تب تو ثواب ملے گا۔ اس خلوص و للہیت سے جھکو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آئے، گرنے پڑھنے کے لیے۔ اس طرح عبادت کرو کہ ہم اپنے آقا کائنات کو آقا مان کر، رہبر مان کر، امام مان کر، آپ کی ہر ابتدا کو تسلیم کر کے ہر عمل کریں گے تو اللہ نے کہا ہی ہے جنت کی خوشخبری سنائی، اللہ کے نبی نے بھی خوشخبری سنائی۔ وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سنا ہوگا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، اللہ کے نبی نے کہا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے بہت تعجب کیا کہ اللہ کے نبی بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کا انکار؟ آپ کا، یعنی صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ ایسے ایسے دنیا میں مرتد لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے امام بنائیں گے، ان کی امامت پر اس طرح جچے رہیں گے کہ غلط بھی ہو تو بھی کہیں گے مانیں گے ہم وہی۔ نبی کائنات کی بات کو نہیں مانے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہر امتی میرا جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جو جنت میں نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا لیکن وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ، بھلا آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ برباد ہوگا۔ وہی ابا ہے، وہی انکار کرنے والا ہے جس نے نافرمانی کی، جس نے نبی کو امام نہیں مانا، جس کو نبی کو رہبر نہیں مانا۔ آئیے اس نبی کی پیشوائی اور رہبری میں جینے کا ایک ہنر سیکھ لیں، ہر ممکن طریقے سے جب بھی قدم اٹھائیں تو یہ پھونک کر کے دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ اس راستے سے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے، آپ نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں؟ جب نبی نے جو کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، جو نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ اصل دین ہے، یہ حقیقی اطاعت ہے، یہ نبی کو حقیقی امام ماننے کا جذبہ ہے۔ اس جذبے کے ساتھ جی رہے ہیں تو آپ حقیقی مومن ہیں، ورنہ آج سے ایمان کا یہ لیبل عبداللہ عبدالرحمن رکھ لینے سے آپ مومن و مسلمان نہیں۔ ہاں میں مسلمان ہوں، نام ہے میرا عبداللہ عبدالرحمن، بڑے کا گوشت بھی کھا لیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ دیگر امتوں اور دیگر قوموں کی ابتدا اور پیروی میں ہم اس طرح آگے بڑھ گئے ہیں کہ آج ننگے چلنے والے وہ ننگے چلے تو ہم بھی ننگے چلے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر وہ گوہ کے بل میں گیا نا تو تم بھی چلے جاؤ گے، اس طرح پیروی کرو گے۔ اور گوہ جانتے ہو، گوہ ایک ہی بل کرتا ہے، ایک ہی سوراخ کرتا ہے، پانی ڈالو تو اسی راستے سے آئے گا، پکڑ لیا جائے۔ سب سے بیوقوف جانور بھی چوہے وغیرہ بھی دیکھو کم سے کم 2-3 بل رکھتے ہیں، ادھر پانی ڈالو تو دوسرے تیسرے راستے سے نکل جائے۔ تم گوہ کی بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہنا چاہا ہے کہ امت کی عقل ماری ہے، تم ایک دم نادان ہو جاؤ گے، تم دوسروں کی روش اور ان کی چال کو اپنانے میں اپنے
गया, उन उसूलों को तुम तर्क कर दोगे, भूल जाओगे। क्या ये चीज हमें नहीं पाई जाती? अवाहद करें आज से कि हम जब भी काम करेंगे तो अमल करेंगे, चेक कर लेंगे इस बात पर आमिना बिलाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदाकत की महर लगी हुई है कि नहीं। अगर नहीं लगी है ना तो वो सिक्का खोटा माना जाएगा दीन के अंदर। शरीयत में वही सिक्का चलेगा जिसमें रब का कुरान जो और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सनद उसमें सबक की गई हो, वरना वो दीगर तमाम तर सिक्के खोटे माने जाते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान सुन्नत के आईने में जीने का सलीका अता फरमा दे, नबी से हकीकी इत्तिबा का जज्बा अता फरमा दे, हमें जो औलाद होने नहीं को सारे औलाद फरमा दे, जो बीमार होने शिफा कुल्ली अता फरमा दे, जो मर चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, अल्लाह जो तू दे दे कायनात में कोई छीनने वाला नहीं, वला मुअतिय लिमा मनाता, और अल्लाह अगर तू छीन ले कायनात में कोई किसी को देने वाला, वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, अल्लाह किसी नसीबे वाले का नसीबा कुछ भी फायदा नहीं दे जब तक तेरी मर्जी शामिल हाल ना हो। अल्लाह ये अकीदा है ईमान वाले का, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, इस कायनात में एक पत्ता भी गिरने चलता है, अल्लाह के इल्म और कुदरत का दखल है। रब इजाजत न दे एक पत्ता भी नहीं गिरता है, इतना मजबूर है महज रब की इताअत और उसकी फरमाबरदारी के लिए। आओ नबी की इमामत में उस रब के बनाए हुए बड़े की बड़ाई को तस्लीम कर लो, तभी भलाई है। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में नबी को इमाम, रहबर, रिफार्मर, इख्तिलाफी मामलात में हकम और जज मान लेना, सरे तस्लीम खम कर देने का जज्बा अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु।